نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ظہر کی رکعات کی تعداد دیکھیے، اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں۔ 4 فرض۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعات ادا کی اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعات ادا کی۔ مدینہ میں 4 اور ذوالحلیفہ میں 2، وہ کیوں؟ قصر تھی۔ میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ۔ فرض سے پہلے 4 سنتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ زوال کے بعد یہ رکعات پڑھنے کی اہمیت، یعنی فوراً بعد۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں۔ تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے؟ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت۔ سحری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے۔ جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نوافل پڑھ لے۔ ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں آپ یوں سمجھے کہ تہجد ہیں آپ کی، اتنا اجر ہے ان کو پڑھنے کا۔ اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اہتمام کریں نا۔ جنت میں محل بننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چاشت کی 4 اور ظہر سے پہلے 4۔ پھر ہے فرض کے بعد 4 رکعات پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت، یعنی ظہر کی سنتیں ہو گئی فرضوں سے پہلے، پھر فرض پڑھے، فرض کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 4 اور رکعتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات اور اس کے بعد کی 4 رکعات کی پابندی کرے گا، وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ظہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ؟ 2 سنتیں مؤکدہ پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے۔ اس حدیث میں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے؟ اور بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا آپ، 12 رکعتیں ظہر کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی آخری 2 رکعتیں نہیں بھی پڑھتا اور صرف 12 بنانے کے لیے ظہر کی 6 رکعتیں صرف سنت پڑھتا ہے تو بھی کافی ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 4 رکعت 2 رکعت سے زیادہ کامل ہے، یعنی اگرچہ اجازت ہے 2 پڑھنے کی بھی، لیکن 4 بہتر ہے۔ اگر انسان ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ظہر کے بعد اگر وہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ رکعات ہیں کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ بس یہ حدیث ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت پر فضیلت کرتی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ فرض سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کا جواز بھی ہے۔ 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پہلے 2 بعد میں۔ ایک صورت کیا ہے؟ 4 پہلے 4 بعد میں۔ کس کے بعد میں؟ ظہر کے فرض کے بعد میں۔ اور ایک کیا ہے؟ 2 پہلے 2 بعد میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ سنتوں میں لمبا قیام کرنا۔ آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں لمبا قیام کرتے اور اچھے انداز میں رکوع سجدے کرتے تھے۔ اب ظہر کی سنتیں ہو گئی، کیا صورتیں ہیں اس کی 2؟ اس کا فائدہ بتا دیجیے۔ جو 4 پہلے اور 4 بعد میں پڑھتا ہے آگ حرام اس پر، اور جو شخص 4 پہلے پڑھتا ہے 2 بعد میں پڑھتا ہے along with other
فجر اور مغرب عشاء کی سنتوں کے ساتھ ٹوٹل 12 کر کے اس کی جنت واجب. ایک جنت کو واجب کر رہی ہے چیز اور ایک آگ سے بچا رہی. 4 پڑھ